مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ کتابیں تو بہت پڑھ لی انگلش و فلسفہ کی، ہاتھ بھولے سے قرآن میں لگایا ہوتا، ہاتھ بھولے سے قرآن میں لگایا ہوتا۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات محترم، رمضان مبارک کا 16واں روزہ ہے، اور اس ہفتے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کرنا ضروری بھی ہے اور وقت کی قلت بھی رہا کرتی ہے، کیونکہ رمضان آتے ہی بہت سے واقعات، خاص کر کے ذہن میں واقعات کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل و مسائل کا بھی معاملات رہا کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اس کے مقدار پیسہ ہو تو وہ زکوٰۃ ادا کیا کرے۔ 7.5 تولہ سونا، علماء کرام نے اس کی یہ لسٹ بتائی ہے کہ کم از کم 86 گرام سے 86 یا 87 گرام سونا ہونا چاہیے۔ 1 گرام سونے کی قیمت اگر 15,000 ہے تو 86 گرام سونے کی قیمت آپ کو لگانی ہے۔ کسی کے پاس تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، تو اگر چاندی کی مقدار اگر اس کے مالک کے نصاب تک پہنچ رہا ہے کہ 7.5 تولہ سونا، اس کی مقدار اگر تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تو سونے کو بیچ کر اگر چاندی خرید سکتے 52.5 تولہ، تو اس کو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو آپ اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ دوسرا ضروری اعلان یہ ہے کہ اس ہفتے میں معتکف حضرات بیٹھا کرتے ہیں اعتکاف کے لیے، اس کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اعتکاف میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف عطا کیا۔ مسجد نبوی میں سرکار 20 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ 20 دن کا اعتکاف کیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، سرکار کے وصال کے بعد ہم اعتکاف کیا کرنے لگے، یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ اور جتنے امہات المومنین ہیں وہ کیا کرتے۔ تو عورتوں کے لیے مسجد میں نہیں ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کیا کرتی ہے، کر سکتی ہے اور کرنا بہتر ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے ٹھہرنا ہے، اپنی جگہ، خاص مخصوص جگہ پر ٹھہرنا ہے، ضروریات کے تحت باہر جانا ہے، باقی اپنی صرف یہ اس نیت سے کہ میں ہوں اور میرا پروردگار ہے، اس عبادت خالص کی نیت سے آپ مسجد میں ڈکیں، نہ کہ موبائل لے کر، نہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو خبر دنیا کی سننی ہے، صرف اس لیے کہ سمجھو کہ جب انسان کسی حج کے لیے، کوئی حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور نیت باندھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو گویا یہ کہتا ہے کہ اللہ میں دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، فقط تیری رضا کے لیے آ چکا ہوں۔ مولا میں دنیا کو لے کر مسجد میں نہیں آیا، دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آیا۔ انسان جب احرام باندھتا ہے تو دو ٹکڑا رہا کرتا ہے، گویا نیت یہ رہتی ہے مولا میں نے کفن کا ٹکڑا پہن لیا ہے، اب مجھے دنیا کی ضرورت نہیں، فقط تیری رضا کے لیے، بس اسی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے۔ جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب اسے رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اعتکاف کرنا سنت بھی ہے، اعتکاف کرنا واجب بھی ہے، اعتکاف کرنا نفل بھی ہے۔ جتنے حضرات مسجد میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ نیت کر لے نویت سنت الاعتکاف، جب تک آپ بیٹھے رہیں گے اللہ آپ کے نام اعمال میں اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب بھی آپ مسجد میں آئے تو اٹھتے ہی آپ نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیں، یہ نفل اعتکاف ہوا۔ ایک سنت اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے کے 20 رمضان ہونے سے پہلے، یعنی شام افطار آپ کو مسجد میں آ کر کرنی ہے، اور پھر جب عید الفطر کا چاند نکلے پھر مسجد سے باہر ہونی ہے، یہ سنت اعتکاف ہوا۔ ایک ہوتے ہیں واجب اعتکاف، جس نے منت مانی ہے کہ میں اگر فنا کام ہو جائے تو زبان سے ادا کرنا یہ ہے کہ آپ کو زبان سے کہنا کہ میرا فنا کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ آپ پر واجب ہے کہ آپ کو یہ اعتکاف ادا کرنا ہے، اور اس کو زبان سے کہنا ضروری ہے۔ کوئی اگر دل میں ارادہ کرے تو پھر وہ دل میں ارادہ نہیں ہوا کرتا۔ آپ ان باتوں کا خیال کریں، اعتکاف میں بیٹھیں،
تو اعتکاف میں اچھے لوگ اعتکاف میں بیٹھے، جو عبادت گزار ہو، جو نمازی ہو، جو قرآن کی تلاوت کرے، جو پرہیزگار ہو، جو بیٹھنے کی وہ لوگ کوشش کریں، جو لوگ واقعی میں خلوص و اللہ اس کی رضا کے لیے بیٹھا ہے، نہ کہ ایسے ویسے بچوں کو بیٹھانے کی کوشش کرے جو شور و گل کرے، مسجد کے ماحول کو خراب کرے، نہ اعتکافی لوگ معتکف لوگ جہاں بیٹھے، نہ وہاں آنے کے بعد کچھ ایسے لوگ بیٹھے جو لوگ آنے کے بعد کیونکہ ظہر سے عصر تک ٹائم پاس کرنا ہے تو پھر معتکف حضرات کے پاس بیٹھ کر ٹائم پاس کیا جائے، وہ حضرات بالکل نہ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ یہ میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں، جو حضرات بیٹھے تو بالکل وہ حضرات ہو جو اچھے لوگ ہو، عبادت کر سکتے ہیں۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، 17 رمضان مبارک ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محبوب رب العالمین میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے وصال با کمال کا دن ہے 17 رمضان مبارک کو، اور میرے سرکار دو عالم کی ذات کیا ہے کہ جس سے میرے سرکار سے نسبت ہو گئی وہ دنیا میں ممتاز ہوتا گیا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سرکار سے نسبت مل گئی اور پھر وہ دنیا میں معدوم ہو کر زندگی گزار لیا۔ اللہ اللہ جو سرکار کی آستانے پر آ گیا، سرکار سے جس کو نسبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام کو بہت بلند کر دیا۔ کوئی دنیا پہچانے نہ پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے مقام رب بلند کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ جس کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے، کوئی دنیا اسے نہیں جانتا تھا، مگر سرکار کے طلب ناز سے کیا لگا، صداقت کا خطاب میرے سرکار نے عطا فرما دیا۔ ابو بکر صدیق کون ہے؟ جس کو دنیا افضل البشر بعد الانبیاء کہتی ہے۔ ایک دنیا وہ ہے جس کو دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے۔ میرے سرکار سے نسبت ہوتی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ، حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ عمر کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا۔ جس دن سے نبی کے زلفوں کا اسیر بن گیا ہے، عمر کی حکومت آدھی دنیا کا بادشاہ بن کے بیٹھ چکا ہے۔ کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے تعلق سے میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا۔ وہ عثمان غنی جس کو ذوالنورین کا خطاب میرے سرکار نے عطا فرما دیا، ذوالنورین سرکار کی دو نور دو لڑکی سے شادی ہوئی، ذوالنورین کا خطاب عطا فرما دیا۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا تک کوئی ایسا نہ گزرا ہے جس نے ایک نبی کی دو شہزادی سے نکاح کیا ہے۔ یہ صرف اگر موقع ملا ہے، یہ اگر کسی کو مقام ملا ہے تو عثمان ذوالنورین کو ملا ہے۔ ایک ذات بابرکات جس کو دنیا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتی ہے، وہ علی ہے جب پیدا ہوا تو آنکھ نہ کھولا تھا، لیکن اللہ پر میرے مصطفیٰ نے گود میں لیا تو علی نے آنکھ کھول دی۔ دنیا تاریخ کے اوراق میں اے علی، تو علی فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کو دیکھا ہے تو نبی کے چہرے ناز کو دیکھا ہے۔ اللہ پتہ یہ چلا کہ جو نبی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو نبی کا مستانہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کے مقام کو بلند فرما دیا کرتا ہے۔ تو جس کو نبی سے نسبت ہوتی گئی وہ دنیا میں ممتاز ہوتا گیا۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی جس کو دنیا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہتی ہے، کون عائشہ صدیقہ ہے؟ جو ابو بکر صدیق کی شہزادی ہے، ام المومنین ہے۔ اللہ سرکار اتنی محبت فرماتے ہیں، سرکار اتنی الفت فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، سرکار جس گٹھلی کو چوس کر پھینک دیتے ہیں، حضرت عائشہ اسی کو چوسا کرتی ہے۔ سرکار دو حضرت عائشہ جس گوشت کی ہڈی کو چوس کر رکھ دیتے ہیں، سرکار اسی کو چوسا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ محبت کتنی ہے۔ اگر آج کی ماں بہنیں، اگر آج کا نوجوان اگر اپنی بیوی کا جھوٹا کھا لے تو لوگ یہ تانا مارنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ دیکھ بیوی کا غلام بن کے بیٹھا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ یہ تو میرے آقا دو عالم کی سنت ادا کر رہے ہیں، یہ تو میرے مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے، اگر یہ کون ہے؟ وہ عائشہ صدیقہ ہے جس کے بستر پر رب نے قرآن کو اتارا ہے۔ وہ کون عائشہ صدیقہ ہے؟ جس کے بستر پر جب سرکار آرام کر رہے ہو تو قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا ماں نمازی ہو تو ان کے قدم کے نیچے جنت ہے، ماں روزے دار ہو تو ان کے قدم کے نیچے جنت ہے، ماں حاجی ہو تو ان کے قدم کے نیچے جنت ہے، ماں متقی و پرہیزگار ہو تو ان کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ میرے سرکار نے مطلق فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں اگر نماز نہ پڑھے تو بھی بیٹوں کے لیے قدموں کے نیچے
جنت ہے، ماں روزہ نہ رکھے پھر بھی بچوں کے لیے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ تو دنیا کی عام مائیں ہے، یہ تو دنیا کی وہ مائیں ہے جو اپنے بچوں کو پرورش کر رہا ہے، پیدا کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، تو مجھے کہہ لینے دو، جب دنیا کے ماؤں کے قدموں کی برکت کا یہ عالم ہے تو جو تمام مسلمانوں کی ماں ہے، جو تمام کائنات کے مسلمانوں کی ماں ہے، اس عائشہ صدیقہ کے قدم کے برکت کا عالم کیا ہوگا؟ اس عائشہ صدیقہ کے قدم ناز کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ، جس کا وصال باکمال 17 رمضان مبارک کو ہوا۔ اسی 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر ہوا تھا، اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ گئے۔ مکے کے کافر جو چوٹ کھائے ہوئے تھے، اس کے دل میں یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آپ جانتے جب بڑے بڑے ساز و سامان کے ساتھ تیاریاں شروع کر دی کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اللہ اللہ لوگوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کوچا کوچا مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ ایک کنان عرب۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کا شعر کی ترجمانی میں جنگ بدر پہ پہنچوں تو پھر کرو۔ عرض کرتے ہیں تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر لگی کہ مکے کے کافر اسلام کو مٹانے کے لیے بڑی بڑے ساز و سامان کے ساتھ تیاریاں کر رہے ہیں۔ جانتے ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، بھالے بھی اس کے پاس موجود ہے، تلواریں بھی اس کے پاس موجود ہے، 800 سے زیادہ اونٹ ان کے پاس موجود ہے، گھوڑے بھی ان کے پاس موجود ہے، کوئی ایسا سامان نہیں جو اس کے پاس موجود ہو۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کا وقت ہوا، مسجد نبوی میں جنگ کا اعلان فرمایا ہے، اور جب جنگ کا اعلان فرمایا ہے جانثاران صحابہ حاضر ہو گئے۔ ابو بکر صدیق اس میں موجود ہے، عمر ابن خطاب اس میں موجود ہے، عثمان غنی موجود ہے، حضرت مقداد بن اسود موجود ہے، حضرت طلحہ و زبیر موجود ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی خبر آئی ہے کہ مکے کے کافر اسلام کو مٹانے کے لیے پورے ساز و سامان کے ساتھ چلا ہے۔ ایک کام کیا جائے، رب کا حکم ہوا ہے کہ تم بھی اپنی جانثاران کے ساتھ آگے نکل جاؤ اور اس وادی پر پہنچو جس کو آج جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ وہ بدر کے بعض نے کہا وہ بدر ایک کنویں کا نام ہے، بعض نے کہا بدر وہاں کے رہنے والے کو کسی کا نام بدر تھا اس کی وجہ سے بدری کہا جاتا ہے، واللہ عالم و بے مراد ہی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے سرکار اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اللہ، میرے غلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا فرمایا تو فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا تو پھر صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے جس نے کہا تھا انت وربک فقاتلا انہا ہونا قائدون، اے تمہارے موسیٰ تمہارا رب جا کر لڑائی کرو، ہم تو یہیں بیٹھ کر دیکھنے والے ہیں۔ جب کھانے کی بات آتی ہے تو سب بندی ہوتی ہے، جب یا رسول اللہ جب آپ اگر کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو حکم فرماتے ہیں، کوئی چیز کہنا چاہتے ہیں تو حکم فرماتے ہیں، پھر اس میں مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حکم دیجئے، غلام سر کٹانے کو تیار ہو جائے گا۔ میرے سرکار فرماتے بات یہ نہیں تھی، وہ موسیٰ کی قوم تھی جو موسیٰ کے ساتھ کھایا بھی کیا کرتا تھا، پیا بھی کرتا تھا، ہر چیز کیا کرتا تھا، لیکن جب باری جنگ کی آئی نا تو کہنے لگا انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی کرو، ہم تو یہیں بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے، یا رسول اللہ ہم اپنی گردنیں کٹا دیں گے مگر آپ پر ایک ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ مصطفیٰ کے جانثاران ہیں۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلاموں کو اکٹھا کیا اور غلام کو اس نام لکھا گیا، اس دفتر میں نام لکھا جا رہا ہے، صحابہ کرام کا نام لکھا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ عمر 12 سال کی ہے، تلوار لے کر حاضر ہو گیا ہے، تلوار ٹوٹی ہوئی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا بچے جنگ میں شامل نہ کیا جائے، اس لیے کہ بچوں کا وہاں کیا کام ہے جو جس کو تلوار چلانی نہیں آتی۔ اللہ اللہ، وہ 12 سال کا بچہ ہے، عرض کرتی آقا مجھے اجازت دے دیجئے۔ کہا کہ میرے سرکار نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، جا تیری ماں کی خدمت تیرے لیے جنگ میں جانے کا ثواب ہے۔ سرکار سے فرماتی یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے دودھ معاف کر کے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے اور عرض کیا ہے کہ آقا کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کر دینا۔ سرکار نے فرمایا نہیں بچے کو نہ لیا جائے۔ سرکار سے بار بار عریضہ پیش کر رہے ہیں، کبھی بنجوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی نہ جانے وہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ میرے سرکار نے جب اتنا دیکھنا تھا جبریل امی حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا اس بچے کو بھی جنگ میں شامل کر دیا کرے۔ ابھی یہ 12 سال کا تھا، اتنے میں چھوٹا
چھوٹا سا بچہ آ گیا ہے، عمر 10 سال کی ہے، وہ آیا سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ میرے سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، تو بہت چھوٹا ہے، عمر ابھی 10 سال کی ہے، تجھے جنگ میں لے کر نہیں جایا جائے گا۔ میرے سرکار سے سرکار نے جب اتنا کہا وہ بچہ مایوس ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کام کر، تم دونوں میں کشتی لڑا جائے، جو کشتی لڑے گا اور لڑنے کے بعد جیتے گا اسی کو جنگ میں لے کے جایا جائے گا۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ تھا، دونوں بھائی ہے، فرماتے چھوٹا سا بچہ تھا، اپنے بھائی کے کان میں کہتا بھائی تیرے تو نام لکھا جا چکا ہے، اگر مجھے یہاں جیت دلا دو نا تو پھر میں اپنے مقدر پر ناز کروں، ماں نے جس طرح تجھے بھیجا ہے اسی طرح مجھے بھی بھیجا ہے۔ اتنا کہنا تھا، یہ آواز فضا میں گونجی ہے، صحابہ مسکرا رہے ہیں، سرکار مسکرا رہے ہیں، اور سرکار کا مسکرانا تھا تو جبرائیل بھی مسکرانے لگا۔ اے جبرائیل مسکرا کیوں رہے ہو؟ کا پروردگار مسکرا رہا ہے اس لیے تو مسکرا رہا ہو۔ دونوں بھائی میں کشتی ہوئی، بڑا بھائی گرا ہے، چھوٹے بھائی کو سینے پہ سوار کر لیا، ایک فضا میں آواز گونجی ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دونوں بچے کو بھی ساتھ لے لیا جائے، اور ساتھ لے لیا جائے تو پردے کے آڑ میں ایک خاتون کی آواز آئی، اور آواز آئی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ میرا بیٹا موجود ہے، نہ میرے پاس کوئی میرا شوہر نامدار موجود ہے، میرا اس دنیا میں کچھ موجود نہیں ہے، فقط میرے پاس ایک چیز ہے جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا مائی کیا ہے؟ کہ ایک پوٹلی سرکار کی بارگاہ میں حاضر کیا، فرماتے میں آئی اس اندر کیا ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے سر کے بال کو اتار کے رکھ دیا، اور اس لیے کہ اس کا کوئی کام تو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر بدر کے میدان میں آپ لڑے تو کہیں ہو سکتا ہے کہ گھوڑے کے لگام کو تھامنے کے لیے، اونٹ کے لگام تھامنے کے لیے کبھی میرے بال کی ضرورت پڑے تو کام آ جائے، یا رسول اللہ، ورنہ اس کا کوئی کام تو نہیں ہے۔ میرے سرکار نے اتنا سنا نا، اس عورت کا وہ کیسی عورت ہوگی، وہ کیسا جذبہ ایمان اس کے اندر ہوگا۔ سرکار نے فرمایا اس کو بھی رکھ لیا جائے، رکھ لیا گیا۔ اب سرکار سب بندی گئے تو بوڑھے جوان بیمار سب مل کے 313 تھے، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ آج ہم سینکڑوں ہے تو کرتے ہیں غلامی، جن کے پاس تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، 3 یا 1 یا 2 گھوڑے موجود ہیں، 6 یا 7 یا اونٹ موجود ہے، اور کتنے 7 سے 8 تلواریں موجود ہیں، 2-4 بھالے ان کے پاس ہوں گے۔ اللہ نہ، کافروں کے پاس 800 سے زیادہ تلواریں ہیں، 900 سے زیادہ گھوڑے موجود ہیں، مگر یہ جا رہے ہیں کس پر بھروسہ ہے؟ اپنی ذات پر بھروسہ ہے کہ میرے اندر قوت زیادہ ہے، میرے اندر طاقت زیادہ ہے؟ نہیں نہیں، اس کو تو ناز ہے کہ نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ہم اپنے لیے لڑنے نہیں جا رہے ہیں، اپنے طاقت کے بل بوتے پر لڑنے نہیں جا رہے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کی ذات پر لڑنے جا رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو مصطفیٰ کی محبت میں چلتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ یہ 313 چلا تھا، مجاہدین اسلام کا لشکر چلا ہے، اور لشکر چلا بدر کی وادی میں پہنچا، کافروں کا غلبہ ہے، 1000 سے زیادہ کافر ہے، اور ادھر 313 ہے۔ سرکار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کے لیے کھجور کے لیے ایک چھوٹی سی اونچی جگہ بنائی، کھجور کی لکڑیاں کاٹ کر، جس کو مقام عریش کہا جاتا ہے۔ آج وہاں پہ مسجد بنائی گئی جس کو مسجد عریش کے نام سے موجود ہے۔ میرے سرکار کی وہ جگہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار عالم، صرف 313 ہے میرے پاس، 1000 سے زیادہ کافر ہے، اس لیے نہیں، میں صرف تیرے نام کے لیے، تیری ذات کے لیے، کہ اگر یہ 313 مٹ گیا نا تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے پروردگار عالم، ان کے یہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، 17 رمضان مبارک ہے، چٹیل میدان ہے اور ریگستانی علاقہ جس کی دھوپ کی شدت ہمیشہ 50 ڈگری درجہ حرارت رہا کرتی ہے، بتا وہاں کی گرمی اور شدت اور پیاس کی تڑپ کیا ہوگی۔ سرکار دعا کرے مولا یہ بھوکے ہیں، جانے سے پہلے اس کو سیراب کر کے بھیج دینا، مولا یہ پیاسے ہیں، جانے سے پہلے اس کے اندر پانی کی کوئی کمی نہ موجود رہے، مولا یہ ننگے پاؤں آئے ہیں، اس کے لیے سواری کا بھی انتظام کر دینا، مولا یہ ان کے اندر یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، مولا جانے سے پہلے ساز و سامان مہیا کر دینا۔ سرکار دو عالم کی صدا تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سرکار کی دعا تھی، صحابہ کی فرماتے ہیں کہ جب
جب سرکار کی دعا اٹھ لگی نا، مدینے سے ایک بادل امنڈ آیا ہے اور اتنا برسا ہے، اتنا برسا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جہاں سرکار اور سرکار کے غلام رکے ہوئے تھے چاروں طرف پانی ہی پانی جمع ہو گیا، اور جہاں کافر رکے ہوئے تھے وہاں اتنا پھسلن ہوا، اتنا پھسلاؤ ہوا کہ اگر ابو جہل بڑھنا بھی چاہتا تھا، ایک قدم بڑھنا چاہتا تو پھسل کے 3 قدم پیچھے ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ گویا مسلمانوں کی مدد آ چکی، رات کا وقت ہوا، رات کا سناٹا ہوا، سرکار سجدے میں ہے اور سجدے میں گریہ و جاری کرتے، مولا مدد بھیج دے، یہ غلام ہے، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، فقط تیرے محبوب پر بھروسہ کر کے آیا ہوا ہے، یہ نہت ہے پروردگار۔ اس جب سرکار کا رونا تھا نہ، صحابہ کرام آنسو بہا رہے ہیں، سرکار رو رہے ہیں۔ ایک وہ سرکار کا سجدہ تھا جس سجدے میں سرکار نے سجدے کو طویل کر دیا تھا، تو امام حسین پیٹھ پر سوار ہو گئے تھے اور عرض کیا تھا آقا آپ نے سجدے کو طویل کیا تھا، میں اس نواسے کے خاطر سجدے کو لمبا کیا تھا، انشاءاللہ العزیز اس نواسہ کربلا کے میدان میں آپ کے امت کے لیے، آپ کے دین کے خاطر گردنیں کٹا دے گا۔ ایک سجدہ سرکار کا میدان بدر میں ہوا تھا، اتنا بدر میں جب سرکار نے سجدہ کیا، ایک غلام جانثار ابو بکر صدیق سے برداشت نہ ہوا، وہ ابو بکر صدیق سرکار کے بارگاہ میں آئے، سر سجدے میں رکھا، ہاتھ سرکار کے اوپر رکھے اور سرکار سے فرماتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کا رونا دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق سے برداشت نہ ہوا، اور جب برداشت نہ ہوا تو عرض کرتے آقا وہ دیکھ رب تعالیٰ کی مدد آ چکی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار سجدے سے سر اٹھائے، فرماتے ہیں کہ ابو بکر اس لیے تاکہ سرکار کی دل جو ہو جائے، سرکار سجدے سے سر اٹھا لے، اور گویا پروردگار آسمان دنیا پہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا صدیق کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے، اے فرشتوں جاؤ اور سرکار کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تاریخ کے اوراق میں ہے، فرماتے جبریل امی آیا ہے اتنے ہزار فرشتوں کو لے کر، میکائیل آیا ہے اتنے ہزار فرشتوں کو لے کر، اسرافیل آیا ہے کتنے ہزار فرشتوں کو لے کر، 5000 سے زیادہ فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی مدد شامل ہوتی ہے۔ اللہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ صبح جنگ کا نقشہ ہوا ہے نا، تو اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو کافروں میں سے 3 کافر باہر نکلا، ایک کا نام عتبہ ہے، ایک کا نام شیبہ ہے، ایک کا نام ولید ہے، اور یہ کہا یا محمد حل من مبارزن، ہے تمہارے درمیان کوئی لڑنے والا تو اس کو لڑنے کے لیے بھیج دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، 3 صحابی رسول آگے بڑھے، نام پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نسب کیا ہے، تو انصار میں سے بتایا، کہا تو ہمارے مد مقابل نہیں ہے، ہمارے مد مقابل تو وہ آئے جس کے اندر ہاشمی گھرانے کا خون موجود ہو۔ اتنا کہنا تھا، میرے سرکار کی نگاہ اٹھی ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کس کی طرف اشارہ کریں گے، سرکار کس کو بتائیں گے۔ اتنے میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ آگے بڑھے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے ہیں، اور ایک صحاب رسول حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں آگے بڑھے ہیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث ضعیفی کا علم ہے، بوڑھے صحابی ہے، اللہ کو اتنا کہ آقا اجازت طلب ہو، اجازت دے دیجئے، میرے سرکار نے اجازت دے دی ہے۔ اور جب سرکار نے اجازت دے دی، یہ تینوں بڑے کا نام نسب پوچھا گیا، تو فرماتے کہ نام نسب سے کیا لینا دینا ہے، سن لے، مجھ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، کرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے سامنے والے کو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والے کا نام کرار کہا جاتا ہے، اور مجھ کو امیر حمزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، تینوں لڑے، اب کہا اب مد مقابل ہے، ایک کے ساتھ میں عتبہ کے ساتھ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ ہے، ولید کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور شیبہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں حضرت عبیدہ بن حارث ہے، تینوں لڑ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے لڑا، تھوڑی دیر بعد اس کافر کو واصل جہنم کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ولید کو تھوڑی دیر کے بعد واصل جہنم کیا، مگر حضرت عبیدہ بن حارث ہے، عبیدہ بن حارث فرماتے ہیں بوڑھے صحابی ہے، تلوار کی ضرب لگی ہے، اور ضرب لگی تو زمین پہ گر گئے، زمین پہ گرنا تھا، حضرت علی نے دیکھا، فوراً تلوار نکالی اور جا کے اس کا کام تمام کیا، حضرت عبیدہ کو کاندھے پر لیا، مصطفیٰ کے قدموں پر لا کر رکھ دیے۔ میرے سرکار سے فرماتے، حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کیا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کیا میں اس حالت میں انتقال ہو جاؤں تو شہید کہلاؤں گا؟ سرکار فرماتے ہاں عبیدہ تو شہید ہے۔ اللہ کا یا رسول اللہ، آج وہ دن پورا ہو گیا کہ جب ابو طالب سے مکے کے کافروں نے کہا تھا کہ آپ اپنے محمد کو، اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کر دیجئے، تو ابو طالب نے کہا تھا میں اس کے آگے سے بھی لڑیں گا، پیچھے سے بھی لڑوں گا، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی لڑوں گا، خون سے لت پت ہو جاؤں گا، مگر اپنے بھتیجے کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہوں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اللہ اللہ، حضرت عبیدہ بن حارث سرکار
سرکار کے قدموں پہ وصال ہو گیا۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہے جن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، اور یہ مصطفیٰ کا غلام ہے جس نے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کوچا کوچا مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر گوشہ کنان عرب۔ پھر جنگ بدر کا معاملات ہوا تھا، بڑے بڑے کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، 1000 سے زیادہ کافر رہنے کے باوجود 313 کا مقابلہ نہ کر پایا، اور ایسا بھاگا ہے کہ کوئی بھاگ گیا، کوئی قیدی بنائے گئے، اور میرے سرکار کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے سورہ فتح یا سورہ نصر نازل فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے آئی، اللہ نے فتح عظیم عطا فرمایا۔ رب ارشاد فرماتا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے آپ کو فتح عظیم عطا فرمایا۔ اور وہ جنگ بدر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم سینکڑوں ہے تو کرتے ہیں غلامی۔ حضرات محترم، آج ہمارا کیا معاملات ہے؟ ہزاروں کروڑوں، کبھی 1.25 کروڑ، کبھی 25 کروڑ، ہم بولنے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کیونکہ ہمارا ایمان تو ایسے ہو چکا ہے۔ ہمارا ایمان، اگر اپنے ایمان کی طرف محاسبہ کرے کہ کسی کا نہ ایمان مکمل ہے نہ کسی کی عبادتیں مکمل ہے۔ لوگ آج کتنے لوگ ہیں روزہ رکھنے والے، کتنے لوگ حج ادا کرنے والے، مالک ہونے کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ کتنے لوگ اتنے ہیں کہ صحت و تندرست ہونے کے باوجود رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اے انسان، تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی؟ وہ کیسے تھے جو ایک کھجور کی گٹھلی چوس کر اسلام کو پھیلانے کے لیے نہ جانے کہاں چلا؟ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جانتے ہو کیسا معاملات ہوگا؟ وہاں جانے کے بعد تجھے بھوکا بھی رہنا پڑے گا، پیاسا بھی رہنا پڑے گا، اور بدر کے میدان میں اتنے دور پیدل رہنا پڑے گا۔ سرکار سے فرماتے، یا رسول اللہ، بس بدر کی وادی ہے، آپ کہیں تو ہم پوری دنیا کا سیر کرنے کو اسی پیدل تیار ہو جائے۔ یہ سرکار کے غلام ہوا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، یہ سرکار کے غلام کیسے ہوا کرتے تھے؟ جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، اور صرف یہ کہتے جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات محترم، یہ ماہ رمضان مبارک بہت تیزی کے ساتھ سفر ہو رہا ہے، اور عن قریب یہ دوسرا عشرہ اختتام پر ہے۔ آپ تمامی حضرات اب بھی جو روزہ نہیں رکھے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، میری ان سے مؤدبانہ اپیل ہے